السلام علیکم، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج 22 دسمبر منگلوار سن 2020۔ میں اس وقت ابوظہبی ایئرپورٹ پر ہوں اور نیو یارک جا رہا ہوں۔ اگلے 8 10 دن 12 دن نیو یارک سے ہی آپ سے ملاقات کریں گے، وہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے اس کی آپ کو خبر کریں گے۔ دنیا کیا سوچ رہی ہے پاکستان کے حوالے سے، پاکستانی کیا سوچ رہے ہیں، امریکہ میں کیا ہونے جا رہا ہے، جو انٹرنیشنل پالیٹکس ہے اس کی کیا چاہتے ہیں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا وہاں سے۔ یہاں پر پہنچا ہوں ابھی ابوظہبی میں، بالکل ویران سنسان۔ یہ آپ دیکھیں، میں یہاں پر ہوں، لاؤنج میں بیٹھا ہوں اس وقت، اور کوئی بندہ نہیں ہے۔ لنڈن کی فلائٹ سسپینڈ ہو چکی ہیں اور یہاں پر بہت کم کرونا جو ہے، اندازہ ہوتا ہے کہ اس نے کتنی تباہی پھیلائی ہے۔ بہرحال بڑا خوبصورت ایئرپورٹ ہے، بڑا اچھا ایئرپورٹ ہے۔ یہاں پر پاکستانی کام کرتے ہیں، ان سے بھی میری بات ہوئی، بڑے پریشان ہیں وہ کہ جو یو اے ای اور پاکستان کے تعلقات خراب ہیں، اس کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ کنگڈم ہے، یہاں پر ود اسٹروک آف پین آپ تمام لوگوں کو نکال سکتے ہیں، رکھ سکتے ہیں۔ اور یہاں پر ایئرپورٹ پر بہت سارے پاکستانی کام کرتے ہیں، بڑے سمجھدار ہیں، اور کیونکہ لانجز میں ہیں اور اکثر اوقات ان کی ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں، جو بڑے بڑے لوگ یہاں پر آتے ہیں، تو بتا رہے تھے کہ جو باڈی لینگویج ہے شاہ محمود قریشی صاحب کی، جب وہ یہاں سے واپس گئے ہیں تو لگتا تھا کہ کوئی دورہ ان کا کوئی بہت زیادہ کامیاب نہیں ہوا۔ اور بہرحال دعا گو ہیں کہ اللہ پاکستان کے حالات بہتر کرے، تاکہ یہ لوگ اگر انہیں خدا نخواستہ واپس آنا پڑے، کیونکہ یہ یو اے ای میں، سعودی عرب میں اور ادھر جو گلف ریاستیں ہیں ان میں تقریباً 40 سے 50 لاکھ پاکستانی کام کرتا ہے، اور فورن ریمیٹنس کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، اپنے خاندانوں کو بھی سپورٹ کرتے ہیں، پاکستان میں بھی ڈالر آتے ہیں۔ تو اب یہ اگر یہ خدا نخواستہ واپس ان کو آنا پڑتا ہے تو بہت بڑا ایک نقصان ہوگا پاکستان کا۔ گورنمنٹ تو کوشش کر رہی ہے، لیکن یہ دعا گو ہیں کہ اللہ پاکستان میں کوئی اس طرح کا سلسلہ بنائے سی پیک کا کہ یہ وہاں پر رہیں۔ ایک اور جو چیز انہیں بڑی دلچسپی ہے پاکستان کی سیاست سے، اور میرے ساتھ جو ان کے سوال تھے زیادہ وہ جو مولانا فضل الرحمان کی پارٹی میں بغاوت ہوئی ہے اس کے حوالے سے بڑے سوالات تھے۔ میں بھی اس پر ویڈیو نہیں کر سکا، تو میں نے سوچا چلیں آپ سے دو باتیں بھی کر لیتا ہوں اور شیئر بھی کر لیتا ہوں کچھ چیزیں۔ بہت کچھ کہا جا رہا ہے مولانا فضل الرحمان کی پارٹی میں بغاوت کیوں ہوئی، کیسے ہوئی، اور اب کیا ہوگا، مولانا دباؤ میں ہے، پریشر میں ہے۔ مولانا ضیاء الرحمان کہہ رہے ہیں کہ جی وہ یہ کسی نے کروایا ہے ان سے، کیونکہ اب مولانا جو ہیں وہ کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ خیر، 100 منہ 100 باتیں۔ جو میری بات ہوئی ہے میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کرتا ہوں۔ جن لوگوں سے میری بات ہوئی ہے جے یو آئی ایف کے لوگوں سے، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ بیسیکلی جو سارا معاملہ ہوا ہے خراب، یہ ہوا ہے یہ جو نیب نے جو مولانا کے اثاثے جاری کیے ہیں نا، اس میں اربوں روپے کے اثاثے ہیں مولانا کے، اور جو جماعت کے بہت سارے لوگ تھے ان کو اندازہ تو تھا، لیکن ان کو یہ نہیں پتہ تھا کہ یہ اتنے بڑی اماؤنٹ میں اثاثے ہیں۔ مثلاً اب صرف اسلام آباد میں ایک چک شہزاد میں جو پلاٹ تھا وہ خرید کے بیچا گیا اربوں روپے میں، اور کئی جگہ پراپرٹیز، مثلاً کچھ پراپرٹیز ہیں ڈی آئی خان کی، وہ کم قیمت پر بتائی گئی ہیں، کروڑوں میں ان کی مالیت ہے لیکن لاکھوں میں بتائی گئی ہیں۔ تو یہ جو پیسہ اتنا زیادہ مولانا کے پاس آیا ہے، بیچ میں پہلے باتیں ہوتی تھیں، تو اب مولانا شیرانی کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ جناب یہ آپ کے پاس اتنا پیسہ اور آپ پالیٹکس کر رہے ہیں۔ اور پھر دوسری جو بات ہوئی اس میں یہ ہوا کہ یہ لاہور کا جلسہ، گوجرانوالہ کا جلسہ، تمام جلسوں میں بے پناہ پیسہ خرچ کیا گیا ٹرانسپورٹ پرووائڈ کرنے کے لیے۔ کوئی اس کا آڈٹ نہیں پارٹی کے اندر، کوئی مولانا اس کے حوالے سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو بنیادی طور پر یہ جو پراپرٹیز کی ڈیٹیل آئی ہے اس پر مولانا شیرانی جو ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو پیسہ تھا، یہ چندہ اگر آیا ہے تو یہ چندہ دین کے فروغ کے لیے آیا ہے، نہ کہ پالیٹکس کے لیے، نہ کہ مولانا فضل الرحمان کی اپنی ذات کے لیے۔ تو اس حوالے سے اب یہ جھگڑا شدت اختیار کر گیا، لیکن اس کا بڑا نقصان ہوگا۔ دیکھیے مولانا فضل الرحمان کی جو سب سے بڑی اسٹرینگتھ ہے وہ بلوچستان، 12 ان کے اراکین اسمبلی ہیں، مولانا شیرانی کا بھی تعلق بلوچستان سے ہے، اور ابھی اسمبلیوں سے استعفے آنے والے تھے، تو وہ تو نہیں دیں گے استعفیٰ۔ اور وہیں سے بلوچستان سے ہی حافظ حسین احمد ہیں، بلوچستان سے ہی حافظ حمداللہ ہیں،
یہ ریولٹ کر گئے ہیں، یہ بغاوت کر گئے ہیں، انہوں نے مولانا فضل الرحمان کی قیادت کو چیلنج کر دیا ہے، یہ مولانا شیرانی کے ساتھ ہیں۔ اور دوسری طرف مولوی کفایت اللہ بھی مولانا فضل الرحمان کے اثر و رسوخ سے باہر نکل گئے ہیں، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو منمانیاں ہیں اس پر ہم کام نہیں، اس پر آگے کہانی نہیں چل سکتی۔ تو ایک بڑی جو بات ہونے جا رہی ہے، یہ اگرچہ مولانا نے 24 تاریخ کو ایک اجلاس تو بلایا ہے اپنی پارٹی کا، لیکن معاملات نکل گئے ہیں ان کے ہاتھ سے، اور یہ ایک بہت بڑا گروپ جو ہے وہ علیحدہ ہو رہا ہے جے یو آئی ایف سے، اور یہ جے یو آئی شین بن سکتی ہے مولانا شیرانی کے نام سے۔ پہلے مسلم لیگ نون کے مقابلے میں مسلم لیگ شین کی بات ہوئی تھی، شہباز کی، وہ تو نہیں ہوا، لیکن مجھے لگتا ہے یہ جلدی ہو جائے گا۔ اور اس کا بڑا نقصان یہ ہوگا کہ جو 12 اراکین اسمبلی ہیں بلوچستان کے، ان میں سے اکثریت جو ہے وہ چلی جائے گی مولانا شیرانی اور حافظ حسین احمد اور حافظ حمداللہ کے ساتھ، اور عمران خان صاحب مولانا فضل الرحمان کو کے پی کے میں اور فاٹا میں پہلے ہی آؤٹ کر چکے ہیں، بہت انہیں نقصان پہنچا چکے ہیں۔ تو مولانا کو بہت بڑا ایک پولیٹیکل ڈیمیج ابھی ہو گیا، اس کو وہ ریپیئر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ ریپیئر ہوگا نہیں۔ اور اب جو پی ڈی ایم کے استعفوں کی بات ہے، وہ تو آپ سمجھیں کہ بالکل اب ختم ہو گئی یہ بات، اور یہ پی ڈی ایم کے اندر سے ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہے، بہت زیادہ بڑی ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہے، اور اس کا جو آنے والے اگلے 2-4 ہفتوں میں اس کا رزلٹ باہر آ جائے گا، اور مولانا فضل الرحمان بے بس ہو کر رہ جائیں گے، اور وہ اب جو ان کا خواب تھا شاید وہ پورا نہیں ہو سکتا۔ دوسرا، میں جانے سے پہلے اتنا بتا دوں کہ نواز شریف صاحب نے کوشش کی ہے، کیونکہ برطانیہ میں ان کے ویزے کا مسئلہ آئے گا آگے، انہوں نے کوشش کی ہے سعودی عرب جانے کے لیے، اور جو ہمیں ذرائع نے بتایا کہ باقاعدہ طور پر بات ہوئی ہے کہ وہ سعودی عرب سکونت اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس حوالے سے جو ایک ملاقات ہے یہاں پر سعودی سفیر کی مختلف لوگوں سے، پاکستان میں جو جنرل قمر جاوید باجوہ بھی شامل ہیں، اور ان کی تحریک انصاف کے لوگوں سے بھی ملاقات ہوئی ہے۔ یہ جو ملاقاتیں ہیں سعودی سفیر کی، یہ بڑی اہم ہے اس حوالے سے، اور اگلے چند دنوں میں کوئی اس بڑی خبر جو ہے وہ آ جائے گی۔ تو دوستو ساتھیو، میں انشاءاللہ جب نیو یارک پہنچوں گا تو وہاں پر پاکستانی کیا کر رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں، آپ کو تازہ ترین وہاں سے دیں گے۔ اور یہاں پر بس ایک آخر میں یہ بات کہوں گا کہ اللہ سے ڈر لگا ہے بہت زیادہ، توبہ کرنے کو دل کرتا ہے کہ ایسا عالی شان ایئرپورٹ اور بالکل سنسان پڑا ہوا ہے، ایک ایسا وائرس جو نظر بھی نہیں آتا، اس نے انسان کو اس کی اوقات دکھا دی ہے۔ ہر وقت ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اس سے معافی مانگنی چاہیے۔ تو انشاءاللہ جلد آپ سے ملاقات ہوگی دوستو ساتھیوں، مجھے اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے ساتھیوں کا خیال رکھیے گا، اللہ نے کے بعد۔